بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 95 میں مکلف کے ارتکاب میں مبتلات کے ارتکاب میں مکلف کے حالات کی تقسیم پیش کی جائے گی۔ مبتلات روزہ پر گفتگو ہو چکی ہے اور اس کے ارتکاب میں مکلف کے حالات کے پیش نظر کچھ تقسیمات ہیں، ان پر گفتگو ہونے والی ہے۔ علمی مباحث میں موضوع شناسی کی اہمیت، شخص جاہل کے ارتکاب مبتلات کا حکم، شخص ناسی اور مکرہ کے متعلق بھی فقہی آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ شہید ثانی کی تحقیق اور تجزیہ اور تحلیل پیش ہوگی اور متعلقہ علمی فوائد اور تحقیقات کا تذکرہ بھی کیا جائے گا۔ شخص جاہل بالحکم پر کفارہ واجب ہونے کی بحث ذکر ہو۔ شخص جاہل بالحکم کے ارتکاب مبتلات سے کفارہ واجب ہونے کی تحقیق، شہید ثانی کا فقہی آراء اور نظریات کی طرف اشارہ، شہید ثانی کی تحقیق اور تجزیہ اور تحلیل اور عبارت کی تشریح اور سیاق و سباق کی وضاحت کی جائے گی۔ علم اصول میں جو حجت کی بحث ہوتی ہے اس میں بہت اچھے انداز سے مکلف کی تقسیمات کی جاتی ہیں کہ جب وہ کسی حکم کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو یا تو اسے یقین حاصل ہو جاتا ہے، اور وہاں پر پھر قطع اور یقین کی حجیت کی بحث کی جاتی ہے کہ جب انسان کو یقین اور قطع حاصل ہو جاتا ہے کسی حکم کا تو پھر وہ حجت ہوتا ہے، اس میں جو ہے دوبارہ اس کو حجت کرنا یہ تحصیل حاصل میں آتا ہے، ممکن نہیں ہے جناب علی۔ قطع کی حجیت ذاتی ہوتی ہے، یا اسے ظن اور گمان حاصل ہوتا ہے تو ظنی دلیل کی حجیت ذاتی نہیں ہوتی، اس کو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کن ظنی دلیلوں کو شارع نے حجت قرار دیا ہے اور کن کو رد کیا ہے، تو سارے اختلافات۔ اور کبھی اس کو کیا ہوتا ہے شک اور تردد حاصل ہوتا ہے، تو شک کی صورت میں جب اسے دلیلوں کی طرف رجوع کرنے کے بعد شک باقی رہے تو پھر اس کو شک کی صورت میں مختلف اصول عملیہ اس کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو یہ علمی طور پر کچھ تقسیمات ہوتی ہیں۔ اسی طرح فقہ میں بھی تقسیمات ہوتی ہیں۔ موضوع شناسی کا بڑا کردار ہے احکام کے جو ہے سمجھنے میں۔ مثال کے طور پر روزہ واجب ہے، اب روزہ کس پر واجب ہے؟ جو بندہ مسافر نہ ہو، جو بندہ جو ہے نا مضطر نہ ہو، اور اسی طرح حیض کی صورت میں نہ ہو، عقل و بلوغ رکھتا ہو، شرائط اس میں ہوں گی، موضوع ہوگا تو اس کے اوپر حکم ایکٹیو ہوگا، نہیں تو وہ حکم سائلنٹ پہ رہے گا اس کی نسبت۔ اسی طرح حج کو لے لیں، حج مستطیع پہ واجب ہوتی ہے، اگر ایک انسان میں استطاعت نہیں آتی، وہاں پر جانے کا خرچہ، ٹکٹ، کرایہ جو کچھ بھی ہے وہ اس کے پاس نہ ہوگا تو پھر وہ کیا ہے، حج اس پر واجب نہیں ہوگی۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، تو یہ ہوتا ہے کہ موضوع شناسی۔ اسی طرح زکوٰۃ کی بات میں نصاب شرط ہے، تو ہم یہاں روزے کی نسبت موضوع شناسی کریں گے کہ مبتلات روزہ کے ارتکاب سے کفارہ اور قضا واجب ہوتی ہے۔ وہ اگر انسان جانتا ہو، عالم ہو، حکم کو جانتا ہو تو پھر تو اس کے اوپر کفارہ اور قضا واجب ہوگی، جان بوجھ کر اور اس نے مسئلہ جانتے بوجھتے ہوئے اس کا ارتکاب کیا تو پھر اس پر قضا اور کفارہ واجب ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے مبتلات روزہ میں سے کسی کا ارتکاب کیا جاہل بالحکم ہونے کی وجہ سے، تو آیا اس پر کفارہ اور قضا واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ ایک علمی بحث ہے۔ اگر تو وہ حکم نہیں جانتا تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ جاہل بالاحکام ہونے کی وجہ سے ارتکاب کرے گا
مبتلات روزہ کا تو پھر اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس نے جان بوجھ کر تو کیا ہے، لیکن مسئلہ نہیں جانتا تھا تو اس سے کیا ہوتا ہے۔ تو قضا تو اس کے اوپر واجب ہے، لیکن اس کے اوپر کفارہ واجب ہونا مال اختلاف ہے۔ شہید اول نے دروس میں تقویت کی ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ روایت بھی اسی کو بیان کرتی ہے کہ اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اچھا، جاہل میں بھی دو قسمیں ہوتی ہیں پھر۔ ہاں، یہ بھی جو ہے نا جی کافی اہم چیز ہے کہ جاہل مقصر اور جاہل قاصر۔ جاہل مقصر جو ہوتا ہے جس کے پاس سارے فیسلٹیز اور وسائل مہیا ہیں لیکن وہ مسئلہ جانتا نہیں ہے، کہتا ہے کہ اگر جان لیا تو پھر جناب علی کیا ہو جائے گی، شریعت کے مسائل ایکٹیو ہو جائیں گے، ان کو مجھے عمل کرنا پڑے گا۔ تو جاہل مقصر وہ ہوتا ہے کہ اسباب تعلیم مہیا ہونے کے باوجود وہ نہیں سیکھتا، تو یہ تو یقیناً عامد کے حکم میں ہے۔ لیکن ایک جاہل قاصر ہے، جو بندہ کیا ہے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، دور دراز علاقوں میں رہنے کی وجہ سے، علماء اور علمی کتابوں تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو اور وہ مبتلات میں سے کسی کا ارتکاب کرے تو پھر اس پر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ علمی اصطلاحات ہیں، ان کو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جناب شخص سے ناسی اور مکرہ کا حکم کیا ہے۔ شخص سے ناسی اور مکرہ یہ بھی جدید اصطلاحات ہیں۔ ناسی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان نے مسئلہ سیکھ لیا تھا اور اچھی طرح اس کو پتہ ہے کہ مبتلات روزہ کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بھول کر اس نے کھا پی لیا یا مبتلات میں سے کسی کا ارتکاب کر لیا، تو اس کے بارے میں ہے کہ اس پر قضا اور کفارہ واجب نہیں ہے، چونکہ جو بندہ بھول جاتا ہے تو وہ نہیں رہتا، اس کا مکلف بھی نہیں رہتا، اس صورت میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے، گویا کہ سوئے ہوئے شخص کی طرح ہے۔ اور جہاں تک مکرہ کا تعلق ہے، جس کو مجبور کیا گیا ہو کہ روزہ باطل کرے، اس کو کہیں کہ مثلا یہ کھانا کھاؤ نہیں تو تمہارا جانی اور مالی نقصان کریں گے، اور وہ اپنے آپ کو اس نقصان سے بچانے کے لیے کیا ہے وہ کرے کام، تو اس کو مکرہ کہتے ہیں۔ باہر سے اس کو دھمکی دی جاتی ہے تو مکرہ ہوتا ہے، اگر اندر سے وہ کیا ہو مجبور ہو اور اگر پانی نہ پیے تو مرنے کا خطرہ ہو یا شدید مریض ہونے کا خطرہ ہو تو اس کو مضطر کہتے ہیں۔ تو بہرحال شہید ثانی فرماتے ہیں اقوی یہ ہے کہ اس صورت میں بھی روزہ باطل نہیں ہوتا اور قضا اور کفارہ واجب نہیں ہے، یعنی مکرہ کو بھی وہ ناسی کے حکم میں لیتے ہیں۔ لیکن شیخ طوسی علیہ رحمہ دوسری صورت میں یعنی مکرہ کی صورت میں روزے والے کے ارتکاب کی صورت میں روزے کو باطل قرار دیتے ہیں، چونکہ وہ کیا ہے اپنے قصد اور ارادے کے ساتھ انجام دیتا ہے، چونکہ مکرہ ہے نا، اس کو ہے تو صحیح میں ابھی کھانا کھا رہا ہوں، تو چونکہ وہ اپنے جان اور مال کی حفاظت کے لیے وہ جان بوجھ کر ارتکاب کرتا ہے تو اس پر یعنی روزہ باطل کرنا صدق آئے گا، تو اس پر جو ہے کفارہ شاید واجب نہ ہو، ظاہر ظالموں نے اس سے توڑوایا ہے لیکن بہرحال اس کو قضا کرنی چاہیے۔ تو یہ جو تھیں علمی اصطلاحات اور کچھ نظریات اور فقہی آراء کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَدَخَلَ فِي الْمُتَعَمِّدِ الْجَاهِلُ بِتَحْرِيمِهَا وَإِفْسَادِهَا وَفِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَيْهِ خِلَافٌ وَالَّذِي قَوَّاهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ عَدَمَهُ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ، یعنی جو بندہ عالم احکام ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑتا ہے تو اس پر قضا اور کفارہ واجب ہے، تو اسی کے حکم میں داخل ہے جاہل بتحریمہا و افسادہا، جو بندہ اس کام کے حرام ہونے کو نہیں جانتا، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، احکام اس کو نہیں پہنچے کہ روزے کی حالت میں ماہ رمضان کے دنوں میں کھانا پینا اور یہ جو مبتلات ہیں ان کا ارتکاب حرام ہے، وَإِفْسَادِهَا، اور یہ روزے کو باطل کر دیتی ہیں، مفسد ہے روزے کے لیے، اس کو پتہ نہیں ہے،
تو دونوں صورتوں میں اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا، وہ قضا تو اس کو کرنی پڑے گی۔ وفی وجوب الکفارۃ علیہ خلاف، آیا اس پر کفارہ بھی واجب ہے یا نہیں، تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ والذی قواہ المصنف فی الدروس عدم، اور جس چیز کو شہید اول نے اپنی الدروس الشرعیہ میں تقویت کی ہے تو وہ کفارہ واجب نہ ہونا ہے۔ عدم وجوب کفارہ کو انہوں نے تقویت کی ہے، ہو کی ضمیر مذکر کی، تو وہ عدم وجوب کفارہ مراد ہوگا۔ وَهُوَ الْمَرْوِيُّ، اور یہ روایت میں بھی آیا ہے، یہ روایات بھی دیکھنی پڑتی ہیں، ہم انشاءاللہ ان کی طرف اشارہ کریں گے۔ وَخَرَجَ النَّاسِيُّ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ، ہاں جو بندہ مسئلے مسائل جانتا ہے روزے کے اور اس کو پتہ ہے کہ مبتلات کے ارتکاب سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لیکن اگر بھول کر اس نے کھا پی لیا، فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، تو اس پر نہ روزے کی قضا واجب ہے اور نہ ہی اس پر کفارہ واجب ہے، چونکہ اس کا روزہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ روایات میں ہے یہ تو وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے۔ والمکرہ علیہ، اور جس شخص کو روزہ باطل کرنے کے لیے اکراہ کیا گیا ہو، مجبور کیا گیا ہو، تو اس پر بھی قضا اور کفارہ واجب نہیں ہے۔ ولو بالتخویف، اگرچہ اس کو دھمکی دی گئی ہو کہ اگر آپ اپنا روزہ نہیں توڑیں گے اور نہیں کھائیں پیئیں گے تو ہم آپ کو قتل کریں گے، ہم آپ کو مثلا کیا ہے اذیت کریں گے، جان و مال کا نقصان پہنچائیں گے۔ فباشر بنفسہ، تو وہ کیا کرے، خود روزے کو توڑ دے۔ باشرہ کا مطلب ہوتا ہے ایک فعل کو انجام دینا، خود سے انجام دینا، بنفس سے ہی خود۔ علی الاقوی، اقوی قول یہی ہے کہ مکرہ پر بھی قضا اور کفارہ واجب نہیں ہے، قوی تر قول یہ ہے، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا قول ہے کہ کیونکہ اس نے باشرہ بنفس سے ہی کیا ہے، اس کو دھمکی دی گئی تھی، اس نے خود جا کے توڑا ہے روزے کو، تو اس وجہ سے اس پر چلو کفارہ نہیں ہوگا، لیکن قضا تو اس پر واجب ہوگی، کیونکہ روزہ توڑنا تو لازم آتا ہے۔ یہاں تک تعلق ہے جاہل بالحکم کا کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ مشہور نظریہ، چونکہ جب اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے، اگرچہ حکم نہیں جانتا تھا لیکن آخر اس نے کھایا پیے تو خود ہے، تو مفتریت کی دلیل مطلق ہے اور اس کو شامل ہے۔ اور مراد کیا تھا، یعنی قصد و ارادہ سے اگر توڑتا ہے۔ شیخ طوسی اور ابن ادریس ہلی فرماتے ہیں کہ جاہل بالحکم متعمد کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا، بلکہ منتہی المطلب میں علامہ حلی نے اسے ناسی بالحکم کے ساتھ ملحق کرنے کا احتمال دیا۔ ناسی یعنی جو بھول کر کھا لیتے تو اس کو تو معاف ہوتا ہے۔ موثق ابو بصیر اور زرارہ ہے، سألنا ابا جعفر علیہ السلام عن رجل اطاع اہلہ فی شہر رمضان واطاع اہلہ وهو محرم وهو لا يرى الا ان ذلك حلال له، قال علیہ السلام لیس علیہ شیء۔ ہم نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کہ ایک شخص ماہ رمضان میں اپنے جو ہے بیوی سے ہم بستری کرتا ہے یا احرام کی حالت میں جو ہے ہم بستری کرتا ہے اور وہ اس کو حلال سمجھتا ہے، یعنی اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، فرمایا اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، یعنی کفارہ تو واجب نہیں ہے۔ یہ روایت موجود ہے وسائل الشیعہ باب نہم ابواب ما یمسک عنہ الصائم، اور صحیح عبد الصمد بھی اس کی تائید کرتی ہے، جو وارد ہے جو بندہ حالت احرام میں سلی ہوئی قمیض پہنتا ہے۔ اے راجل ایو راجل راکب امران بجہالت فلا شیء علیہ، جو شخص کسی کام کو یہ حالت کی وجہ سے ارتکاب کرتا ہے تو اس پر کچھ واجب نہیں ہے۔ مسائل الشیعہ باب 45 ابواب طروق احرام میں ہے۔ اور شہید اول جو ہے وہ ان کا نظریہ تو اس میں بیان کیا ہے دروس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور اسی پر یہ روایت بھی دلالت کر رہی تھی۔ معتبر میں فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، چونکہ وہ متعمد صد کرتا ہے اس کے اوپر، جب وہ مبتلات میں سے کسی ایک کا ارتکاب کرتا ہے
اور روزہ ان سے باطل ہو جاتا ہے، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے روایات کی وجہ سے، اور اکثر متاخرین کی طرف بھی یہی نظریہ نسبت دیا گیا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ناسی کے حکم کے بارے میں۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو بندہ بھول کر مبتلات روزہ کا ارتکاب کرے گا تو اس پر کچھ واجب نہیں ہوگا۔ صحیح حلبی ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان رجل ناسیہ فاکل او شارب ثم ذکر قال علیہ السلام لا یفطر انما هو شیء رزقہ اللہ فلیتم صومہ۔ ایک شخص بھول کر کھا پی لیتا ہے، پھر اسے یاد آتا میں تو روزے سے ہوں، فرمایا وہ روزہ نہ توڑے، یہ تو ایک چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، تو اپنا روزہ پورا کرے۔ وسائل الشیء باب نحم ابواب ما یمسک عنہ الصائم۔ موثق عمار صاباتی امام صادق علیہ السلام سے، ان الرجل ینسى وهو صائم فجامع اہلہ فقال علیہ السلام یغتسل ولا شیء علیہ۔ ایک شخص بھول کر روزے کی حالت میں ہم بستری کر لیتا ہے، فرمایا غسل کر لے اور اس پر کچھ نہیں ہے۔ اور اسے ان تین کے ساتھ خاص قرار دینا اور باقی مفترات کو خارج کرنا اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح واجب روزہ اور مستحب اور واجب معین وغیرہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اکثر علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر مکرہ شخص کیا کرتا ہے، ڈر اور جان و مال کے خوف کی وجہ سے اپنے روزے میں مبتلات استعمال کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہوگا۔ حدیث رافع عن امتی تسعۃ، تو اس میں خطا، نسیان، مستکرہ علیہ پائی جاتی ہے، اور یہ روایت تمام مسلمانوں کے مصادر میں ہے۔ ہمارے ہاں شیعہ کے ہاں تو حریز بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی امام صادق علیہ السلام کے دور میں جلیل القدر سے کا راوی فقیہ تھے، ان کی صحیح اور معتبر روایت ہے، اس میں ما سکرہ علیہ ہے، اور سنن ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 659 حدیث 2045 میں یہ پائی جاتی ہے جی۔ تو بہرحال اس میں اشکال کیا جاتا ہے، جب جان بوجھ کر اس نے مبتل کا استعمال کیا تو پھر روزے کے صحیح ہونے کو ثابت کرنا اس سے وہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں کفارہ واجب نہیں ہوگا، اور روزہ باطل ہونے کے صدق کے لیے گواہ ہے مرسل رفاعہ امام صادق علیہ السلام سے، دخلت علی ابی العباس بالحیرہ فقال یا ابا عبداللہ ما تقول فی الصیام اليوم فقال ذاک الی الامام ان صمت صمنا ان افطرت افطرنا فقال یا غلام علی بالمائدہ فاکلت معه وانا اعلم واللہ انه یوم من شہر رمضان فکان افطاری یوما وقضاءه ایسر علی من ان یضرب عنقی ولا یوبد۔ اللہ، میں ابو العباس جو عباسی خاندان کے پہلے وہ تھے بادشاہوں میں سے تھے، حیرہ میں ان کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ آج روزے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میں نے کہا امام یا حاکم کی مرضی ہے، اگر روزہ رکھا تو ہم بھی رکھیں گے، اگر اس نے افطار کیا تو ہم بھی افطار کریں گے۔ تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ دسترخوان لے آؤ، تو امام فرماتے میں نے بھی ان کے ساتھ کھانا کھایا، حالانکہ میں جانتا تھا یہ ماہ رمضان کا دن ہے، لیکن مجبوری تھی، میرا ایک دن روزے کو توڑنا مجبوری کی وجہ سے اور بعد میں اس کی قضا کر لینا یہ آسان ہے اس سے کہ جناب علی اصلاً مجھے قتل کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے محروم ہو جاؤں۔ وسائل الشیعہ باب 57 ابواب ما یمسک عنہ الصائم۔